مجھے ایک صاحب نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، پیٹ بڑھنے کا۔ یہ آپ ازاربند باندھتے ہیں تو ازاربند کی گرہ، یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے، یہ ناف کے اندر ہو، یہ ناف کے اندر ہو، بس یہ اس وقت یہ میری ناف کے اندر ہے، کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں، یہ بھی ٹوٹکا ہے جو، اور اس کے بڑے فائدے ہیں، ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتے، ناف کو تیل سے تر رکھے، پیٹ نہیں بڑھے گا۔ بہترین زندگی، صحت مند زندگی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات، مسائل نہیں، الجھنیں نہیں، آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی، بہت صحت مند زندگی۔ یہ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں۔ ایک قہوہ بتانا چاہوں گا جس میں میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی قہوہ اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں، اور وہ قہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں، چند فائدے بتاتا بھی ہوں، قہوے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں، اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں۔ اناب 5 دانے، بڑی کشمش منقع 5 دانے، لونگ 5 دانے، اناب 5 دانے، کشمش منقع بڑی 5 دانے، لونگ 5 دانے، اور دارچینی کے 2 بڑے ٹکڑے۔ ان کو ہلکا ہلکا آپ کوٹ لیں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ کے ان کو 2 کپ پانی میں ابالیں، ہلکا ابالیں، رات کو رکھ دیں، ڈھانک کے رکھ دیں۔ صبح اٹھ کے اس کو خوب ملیں، مل کے پھر ابالیں، ابالنے کے بعد نہیں ملیں، غور سے سمجھیں، اس کو ابالنے سے پہلے ملیں اور ابالیں، 1.5 کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے، اس کو اتار لیں، خوب چھانیں، اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نچوڑ دیں، گرم گرم میں، بس دوا تیار ہے۔ بالکل آسان، بالکل سستی، بالکل کم قیمت اور صحت مند۔ اب آپ خود سوچیں، اناب ہے، منقع ہے، لونگ ہے، دارچینی، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور لیمو ہے، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ حیرت انگیز صحت اور تندرستی کے راز پائیں گے۔ اب یہ قہوہ آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد، اس کا تعلق ایسے کھانے سے نہیں ہے، دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پی لیں، چسکی 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 چسکی، گھونٹ گھونٹ نہیں، آپ یہ قہوہ پیئیں، گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی یہ قہوہ پیئیں۔ جب یہ قہوہ پیئیں گے آپ، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے جسم میں ایک تبدیلی آئے گی، اور اس قہوے سے جو بیماریاں جاتی ہیں، وہ بیماریاں ذرا آپ غور سے سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں۔ جو بیماریاں آپ جائیں گی، اس بیماریوں میں آپ توجہ کرتے چلے جائیں۔ موٹاپے کا تو دشمن ہے یہ قہوہ، کولیسٹرول کا، چربی کا، یوریا اور یورک ایسڈ جو بڑھ گیا ہو اور کہتے ہیں دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتا، اس کا یہ بہترین علاج ہے، یورک ایسڈ کا، موٹاپے کا، جسمانی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، یہ بہت ہی بے مثال باکمال علاج ہے۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو، قرضہ تھا، قرضہ تھا۔ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی،
کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا. یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے. پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، واقعی ملتا ہے. بہت رزق، بہت رزق. سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا. انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا، بہت ملا. ہاں صحیح بات. کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی. 64 سال ہے، ہنڈے آیا بندہ ہے. 64 سال بہت مل، باقی ہے، ملتا ہے. جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورت قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں. کیوں جی؟ لڈو ہیں فریش، لاجواب، تازہ ہیں. گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے. وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں. جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابیوں کی. وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا. اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا؟ جی کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی. بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے. اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے. سوچیں تو صحیح. اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں. آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے. ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے. 2 تسبیح. کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں. 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی. پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا. پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دیں، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل ہو اللہ کی. اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا. اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی. کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا سورت اخلاص کی برکت سے. سورت اخلاص کی برکت سے. اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا. اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھکاری بننے کی کمی ہے. اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں. کیا ملا؟ جی اونچا بولے.
سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی، 15 منٹ۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ ہاں جی 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تصریح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے۔ ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے؟ 15 منٹ لگا آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور سورت اخلاص کا کون بتائے گا؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورت اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورت اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورت اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورت اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورت اخلاص کے بارے میں بھی، سورت اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، بس اصل تو خاتمہ ہے جی۔ کہہ رہے میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا۔ آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ کیا کہتے؟ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں۔
اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائے. پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر. اور بتائیں. کہا پچھلے سال حاضری دی سورت اخلاص کی جمعراتوں کی اور نقش لگایا سورت اخلاص کا تعویذ لگایا تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر رکھی. 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے. پہلی رکعت میں سورت قل ہو اللہ کے بعد سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار. دوسری رکعت میں بھی 3 بار. پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں. کام ہو جاتا ہے. انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی. انہیں علم ہے. پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا. دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے, 1997 سے اب تک. سمجھ آ جائے تو 1 منٹ, 1 پل, 1 لمحے, 1 لہجے میں آ جائے. اسی کے قبضے میں دل ہیں, وہ دلوں کا مالک ہے. اور سورت اخلاص کس نے پڑھا کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کی اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کا بھی تھا. کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا. اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے اور اس سے بڑی سعادت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لیتا. اس سے بڑی نعمت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں, کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ لیں, چلتے پھرتے پڑھ لیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں, بیٹھ کے پڑھیں, گڑ گڑا کے پڑھیں, بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں. بڑی نعمت ہے, سعادت ہے اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں. اور لیکن ایک بات ہے, اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور 7 جمعرات کی اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا جس کی آج 3ری جمعرات ہے, اس میں ادب سے, احترام سے, طلب سے, تڑپ سے, جذبے سے داخل ہوتے ہیں, پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے جمعرات کی حاضری میں, ایک تاثیر ملتی ہے, ایک کمال ملتا ہے اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے. اور آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے اور ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کے بھی ہو جائے. اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے. یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں, سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں جمعرات میں, سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں, آرام اور راحت سے کھاتے ہیں. دعائیں قبول ہوئیں. سامد سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا
صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، مجھے کہنے لگے ایسے معصوم سے لہجے میں تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے اور 27 بار یہ توجہ 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 دے کے پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا، تیرے حبیب کا فرمان ہے جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو سچا، تیرا حبیب سچا، بول سچے۔ مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ ہی نہیں، مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں۔ میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا۔ کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی، اس کے حبیب کی سچائی، اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی، ان حرفوں کی سچائی۔ میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے، بس اللہ باقی کام تیرا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی، پھر وہ میرے ذمہ ہے۔ قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا، میں سچا کر کے دکھاؤں گا، میں سچا بنا کے دکھاؤں گا۔ صرف 27 بار۔ اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے۔ آپ ایک کام کریں، آج ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ نقدہ سوادہ، سواد کہتے ہیں مزے کو، ذائقے کو، نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ تو ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع، خواتین مردوں کا۔ ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے دے، کامل ایمان، اخلاص، برکت، عافیت دے دے اور کامل اخلاق دے دے، اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر۔ ٹھیک ہے، ضرورت میں ساری چاہتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں، ساری گردشیں، سارے حالات، ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام جو ہے میری ضرورتیں۔ اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے، ان میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی جذبے والا، کوئی رونے والا، کوئی خدمت والا، کوئی سخی، کوئی سجدوں والا، کوئی قیام والا، کوئی دعا والا، کوئی رکوع والا، کوئی ایسا جس کے روزے قبول، کوئی ایسا جو روزے دار، ابھی روزہ افطار کیا، شوال کے روزے چل رہے، کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا، کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا، کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے، وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا، پتہ نہیں کس رنگ کا، کس خوشبو کا، اور کون سا پھول، کون سی پنکھڑی، کون سی کلی اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے، وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مبارک، بابرکت، سعادت، الاحیاء منہم والاموات، ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی اور پتہ نہیں کس کے توفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سورۃ کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گیا۔ یہ دعا کیا ہے؟ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مسنون دعا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا
تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ اب کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما یا کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے اور ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں، اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے، اور جب سے یہ دعا پڑی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے۔ اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا، وہ ایجنسی لی جو کوئی نہیں لیتا تھا، اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے، اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطہر مانگتا ہوں، حرام نہیں مانگتا۔ حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا۔ میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا، وہ بس ایک دفعہ پڑھا، مجھے نہ بھولا، پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے۔ ہاں، اور ایک اور صحابی کا قول ہے، اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام فقر اور قلت ہے۔ اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے، اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دے، تو پھر اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتے ہیں، آگے ذرا سنیں، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر دے، مجھے پتا ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا، محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کمال دعا ہے، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اغننی، مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے۔ میں جا رہا تھا، سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی، اور سر پہ گارے کا تھال تھا اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے، وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا، آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا، اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی، چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے، تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے پہچان لیا، میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا، اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا۔ وَأَغْنَنِي، اللہ مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِكَ، ہوگا تیرے فضل سے۔ محنت شرط ہے، یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھیں، غور بھی سنیں، محنت شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائیں، نہ ہاں محنت شرط ہے، محنت شرط ہے،
محنت میں فیصلے شرط نہیں ہے. کتنی ساری عمر محنت کرتے 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 ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اور مولا ایک شفقت یہ کرنا مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. امن سوا کسی کے در در کا بھکاری نہ بنانا, کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا, اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا, اللہ مجھے عاجز نہ بنانا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اتنی طاقتور دعا ہے. اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں, اندر کے مفہوم کو دیکھیں, اندر کے ترجمے کو دیکھیں. آج بھی پڑھیں گے, کل بھی پڑھیں گے, لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں. اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے, عدد نہیں تولے جائیں گے, عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا. اس نے اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے, اس کی طلب کتنی ہے, اس کی للہیت کتنی ہے, اس کی تڑپ کتنی ہے, اور اس کا جذبہ کتنا ہے, اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا. اور پھر اگلی بات, وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا, جس قربانی سے کیا جائے گا, جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں, اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے, وہ نور تولا جائے گا. اس مجاہدے سے نور ملتا ہے. اس مجاہدے سے ہاں گھروں کو چھوڑا, آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے, اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا, اس قربانی پہ جو قربانی آئی, کبھی جاگنے کی, کبھی ٹیک ہٹانے کی, کبھی توجہ کرنے کی, کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی, اس پہ نور ملتا ہے. یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. مولا مجھے غنی کر دے, اور مجھے پتا ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا. سجدوں میں 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے, اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں, اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی, مختصر دعا ہے. اگر 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار, اس پہ توجہ, اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں, زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں. کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے, کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے, کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے, کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے, کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے, کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے, پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ. اس دعا میں وہ کائنات کے 3 راز ہیں, اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی. سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے, مغفرت کے خزانے ہیں. زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اس دعا اور اس دعا میں ایک حیرت انگیز ماصلت ہے, یکسانیت ہے. الفاظ کا فرق ہے, مفہوم ایک ہی ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا, یہ جو 2 رکوع کے درمیان, 2 سجدوں کے درمیان جو دعا ہے, اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی, مغفرت فرما, رحم فرما, عافیت عطا فرما. عافیت, عافیت, دل کی عافیت, دل کا سکون ہے. جذبوں کی عافیت, لاجواب زندگی ہے, ٹینشن فری لائف ہے. عافیت, کھانے میں عافیت ہے. یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا, صحت بنا. ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے. میں پھسلا نہیں ہوں, میں چلتا رہا ہوں. بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں, پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں, یہ بھی عافیت ہے. یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے, پانی کی نالی میں نہیں گیا. پانی میں کی طرف جا رہا ہے, عافیت ہے. دیکھیں آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا, خوراک بھی جا رہی, سانس بھی جا رہی ہے. اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے, عافیت نہیں. قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے, صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا. ساری زندگی مچھلی کھائی تھی, یہ کانٹا عافیت نہ بنا.
اور یہ کانٹا موت بن گیا. اللہم اغفر لی، معاف کر دے. جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے. عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی. اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال. اچھا پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی. پہلے عادت بنائیں، مراقبے کی عادت بنائیں پہلے، اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا. سچی بات بتاؤں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا. رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا، مراقبے کی مشق 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 اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی. چھوٹے سے الفاظ ہیں، زندگی میں رس گھول دیتے ہیں. بڑی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات، الجھنیں، ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں. بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے، چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوکی کھاٹ ہو. اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت، اور آگے آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال. سجدہ آخری عمل ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ. اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے. اور موجودہ اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے، عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے، بیٹی بیٹا ہے، گھر ہے، جیب ہے، یا گاڑی ہے یا سواری ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے. پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو، پل میں کیا ہو جائے، گھر کے حالات کیا ہوں، زندگی کے حالات کیا ہوں، آج کیا ہے، کل کیا ہو، کوئی خبر نہیں. ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، بس رحم فرما، وعافنی، عافیت دے دے، بدن کی عافیت، آنکھوں کی عافیت، ذہن کی عافیت، دل کی عافیت، جذبوں کی عافیت، اولاد کی طرف سے عافیت، گھر کی طرف سے عافیت، بیٹی کی شادی ہونی ہے، عافیت ہو گئی، عافیت، بہو آنی ہے، عافیت ہو گئی، عافیت، سواری ملی ہے تو اس کو عافیت کا ذریعہ بنا. یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے، ہاتھ پاؤں کٹنے، پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے. عافیت عطا فرما. دوسرا رکوع کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ گھس گیا ہو، اللہ چلنے کے قابل بنائے گا. کمر کے مہرے، پٹھے، اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا. اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے اس دعا کی طاقت یہ ہے. ایک بابا جی دعا دیتے تھے، میں نے کئی بار سنی، ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی. یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا، کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا. یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے. کہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. بس بڑی طاقت ہے. کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے. اے اللہ ساری حمد تیرے لیے، اور بہت کثیر اور بہت پاک اور بہت مبارک. ساری ہم تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری ثنائیں تیرے لیے، اور ساری عزتیں تیرے لیے، سارے تخت تیرے لیے، سارے تاج تیرے لیے، ساری سربلندیاں تیرے لیے. اللہ کہتا ہے میری تعریفیں کرتا ہے، مجھے عزتیں دیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں کہوں گا. کیوں؟ کہ میں محتاج نہیں ہوں. اللہ محتاج ہے؟
لہذا کسی کا محتاج نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کہتا ہوں جتنا بھی بندہ کوئی راکٹ اور انجن ہوئے تو یہ 3 سیکنڈ تو بڑی بہت زبردست بات ہے نا، 3 سیکنڈ اس دعا کے اندر میں نے بڑی طاقت پائی ہے۔ کتنے بے شمار ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہل نہیں سکتے تھے، مہرے، ڈسک، کمر، کالر، گردن، جسم، ہڈیاں گھس گئیں، اللہ چلنے پھرنے کے قابل بناتا ہے، جسم معذور ہو گیا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلا پھراؤں گا تجھے، اس دعا کی طاقت سے تمہیں صحت مند زندگی، لاجواب زندگی دوں گا۔ اس دعا کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اور جو ملتا ہے اس کی عظمت سے ملتا ہے، اس کی خوشامد سے ملتا ہے، اس کی منت سے ملتا ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ بتا رہا ہوں۔ پھر دنیا حسنہ باقی رہے گی، پھر دنیا حسنہ چھینے گی نہیں، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، چھینے گی نہیں، ہمیشہ رہے۔ اللہ پھر چھینے گا نہیں، نہ بیٹے، نہ رزق، نہ عزت، نہ دولت، نہ صحت، نہ وقار، نہ شان و شوکت، میرا رب نہیں چھینے گا۔ پھر دنیا حسنہ کا یہ اگلا سٹیپ ہے، اگلا قدم ہے، اور اس سے اگلا قدم بتاؤں، شکر گزاری کا جذب، شکر گزاری کا جذب۔ میرے یہاں نا دوائی لینے کے لیے ایک بابا جی آتے تھے، اور وہ منڈی سے گرے پڑے بیر، سیب، کنو، اس قسم کی چیزیں سر پہ رکھ کے گاؤں دیہات میں جاتے تھے، سارا دن پھرتے تھے، بیچتے تھے، اور ہفتے کے بعد مجھ سے دوائی لینے آتے تھے۔ میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ جب بھی ان سے پوچھتا تھا کہ چاچا کتنا کا بھائی، لکھ ہے، احسان ہے، شکر ہے، لکھ ہے، احسان ہے، شکر ہے، آج تک اس نے، اور وہ مجھے زبردستی پیسے دیتا تھا، روپیہ، 2 روپے، 3 روپے دیتا تھا، یہ دوائی کے تو اس سے زیادہ بنتے تھے۔ اس کی زندگی میں نے شکر گزاری کا جذبہ دیکھا، غریب ہو کے شکر گزاری کا جذبہ، اور شکر گزاری کا مزاج دیکھا، شکر گزاری کا مزاج۔ ایک ہمارے ساتھ پڑوسی تھے، تو اماں کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی بیٹی آتی تھی، ماں نے بچوں کو ایک سبق دیا ہوا تھا، اب وہ سبق ذرا سنیں، سبق سنیں۔ اماں پوچھتی تھی کھانا کھایا تھا؟ کہہ رہا ہاں اصل لتھی روٹی کھاتی ہے، لتھی، رکھی روٹی۔ وہ بچی توتلی تھی، اس کو لکنت تھی، رکھی کو کہتی تھی لتھی۔ ہم نے رکھی روٹی پانی سے کھائی ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، جبکہ گھر میں مرغ ملائی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، اور قدرت کا نظام دیکھیں، وہ آج تک لکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ لکھی بول قبول ہوتے ہیں، کوئی قبولیت کی کھڑی ہوتی ہے، کوئی قبولیت کے لمحے۔ شکر ہے، شکر۔ یہ پھر دنیا حسنہ کی اگلی سیڑھی بتا، اگلا قدم بتا رہا ہوں، اور ترقی کا اگلا راز بتا رہا ہوں، شکر، کہ پل پل میں شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اے مولا، میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھ پہ عنایت عطا کی بارش کر دی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک۔ نماز کے بعد کہتا ہے اللہ تیری مہربانی، ذکر اور یہ شکر، وحسن عبادتک، تیری مہربانی مولا، عبادت کر کے شکر۔ ناشکری وہ روگ ہے، ناشکری وہ روگ ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ہم دونوں بھائیوں کو ایک بات بتائی، فرمانے لگے یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے میں اس کو ابھی بلاتا ہوں، ایک کام دکھاتا ہوں، اور یہی اس کے باپ کا میں نے دیکھا تھا۔ اس کو بلایا، جا رہے ہیں، خیریت ہے، ٹھیک ہے، کیا حال ہے؟ کاروبار کا، بیٹوں کا۔ بس اس نے رونا شروع کر دیا، بیٹوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، جھولی اٹھائی اور بیٹوں کو جھولی اٹھا کے بد دعائیں دینے شروع کر دی، سب کچھ بگاڑ دیا، سب کچھ برباد کر دیا، سب چیز ختم ہو گئی، ہر چیز برباد ہو گئی۔ اس کے بعد چلا گیا۔
میرے والد صاحب نے فرمایا کہ یہی کچھ میں نے اس کے باپ کا مزاج کا دیکھا تھا، ہر وقت ناشکری، اور اس ناشکری کا نقصان یہ ہے میں نے ان کے خاندان میں موتیں بہت دیکھی ہیں، بہت موتیں۔ مرنا تو سب نے ہے، لیکن ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے، ایک بہت بیماریاں، دو اور بہت نفرتیں، تین چیزیں ہیں، ناشکری۔ قرآن سارا شکر سے بھرا ہوا ہے، ڈملی والے کا فرمان سارا شکر سے بھرا ہوا ہے، آل رسول اصحاب رسول کی زندگی ساری شکر سے بھری ہوئی ہے، اولیاء صلحاء اور کتب ابدال غوث کلندر نقیب نجیب ابرار زندگی ساری شکر سے بھری ہوئی ہے۔ نہیں ہے تو شکر، ہے تو شکر۔ کون سا لمحہ ایسا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ کون سا پل ایسا ہے کہ میں اس کریم کا شکر ادا کروں؟ کیا خیال ہے، کبھی کوئی آپ نے آج کوئی غریب دیکھا ہے آپ نے پوری زندگی میں؟ اگر آپ کی عمر 70 80 90 سال ہے، کسی غریب مفلس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا آپ کی نظر میں میری زندگی میں آج تک نہیں آیا؟ آج کا جو غریب سے غریب، مفلس سے مفلس، عیالدار سے عیالدار بھی ہے، اگر اس کا گھر کا سارا اسباب، چیزیں، چارپائیاں، الماریاں، چیزیں، پنکھے وغیرہ، فریج اکٹھی کر کے بیچ دیے جائیں تو وہ 1 سال بیٹھ کے سکون سے کھا سکتا ہے اور لاجواب کھا سکتا ہے۔ جو کہتے ہیں میں بہت زیادہ غریب ہوں، بہت زیادہ فقیر ہوں، بہت زیادہ مانگتا ہوں۔ شکر گزاری اپنی زندگی کا حصہ بنا، اپنی زندگی کا۔ یہ فی الدنیا حسنہ جو میرے آقا کی سب سے بہترین دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ میرے آقا کی سب سے بہترین دعا ہے، یہ اس کا پہلا حصہ بتا رہا ہوں۔ فی الدنیا حسنہ باقی رہے گی، فی الدنیا حسنہ چھینے گی نہیں، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، چھینے گی نہیں، ہمیشہ رہے۔ اللہ پھر چھینے گا نہیں، نہ بیٹے، نہ رزق، نہ عزت، نہ دولت، نہ صحت، نہ وقار، نہ شان و شوکت، میرا رب نہیں چھینے گا۔ اللہ کہے گا تو نے نعمتوں کی قدردانی سیکھی ہے تو میں تمہیں قدردانی کا اجر دوں گا اور قدردانی کا صلہ دوں گا، اور پھر دنیا حسنہ دوں گا۔ اگلا قدم، آج میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں، اگلا قدم ہے مال دو اور مال لو۔ 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اللہ پاک جل شانہ نے کوئی بیماری بھی ایسی نہیں جس کا علاج نہ بنایا ہو۔ ہم بہت زیادہ کھا کے، بے ترتیب زندگی پہ سو کے اپنے آپ کو شوگر کر بیٹھے۔ ایک شخص میرے پاس کویت سے آیا علاج کے لیے، تھا پاکستانی، کویت میں بہت عرصہ رہا، بہت زیادہ دنیا مال چیزیں اکٹھی کی، بہت زیادہ مالدار ہو گیا، اچھا انسان، شریف آدمی، رزق حلال کمانے والا، شوگر کے مرض میں مبتلا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں شوگر کا مریض ہوں اور بہت علاج کیا، مجھے دوائیوں سے اب چڑ ہو گئی ہے، کھا کھا کے تھک گیا ہوں دوائیں۔ آپ بھی اگر مجھے ڈھیروں دوائیں دیں گے تو میں معذرت چاہوں گا اور میری بات کو محسوس بھی نہ کیجیے گا۔ میں نے ان سے عرض کیا بالکل ٹھیک، آپ نے اچھا کیا مجھے پہلے بتا دیا۔ میں نے انہیں 9 چیزیں بتائیں اور ہلکی پھلکی 9 چیزیں، اور وہ 9 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جتنا ہو سکے پیدل چلیں، اور پیدل چلتے ہوئے موبائل ہینڈ فری بالکل نہ ہو، بند ہو۔ ہاں، آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کا ہم مزاج ساتھی دوست ہے تو اس سے باتیں کریں، خیر کی باتیں، دنیا کی باتیں، آخرت کی باتیں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، پیدل چلیں اور چلنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور اپنی زندگی کی مصروف زندگی میں سے وقت نکالیں۔ 9 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ پیدل واک، پیدل چلے، پہلی چیز۔ کوئی معمول بنا لیں دن کے کسی بھی وقت میں، لازم نہیں، اگر آپ کی مصروف زندگی ہے اور مصروف زندگی میں سے وقت نہیں نکلتا تو پھر وقت جو نکلے اس کو استعمال کریں، جو میسر ہو وہی مؤثر ہو۔ پیدل چلیں۔ دوسری بات میں نے ان سے عرض کی کہ آپ ہنسیں،
ہنسنے پہ ایک بات یاد آئی. سیالکوٹ کا ایک بہت بڑا تاجر میرے پاس آیا جس کا مال پورے یورپ پورے ورلڈ میں جاتا تھا. سرجیکل انسٹرومنٹس، یہ سرجری کے اوزار، پاکستان کا مشہور ایک نظام ہے جو پوری دنیا میں جاتا ہے. بہت مالدار آدمی، اس کی کچھ بیماریاں تھیں. میں اس کے کیس کو نہیں چھیڑنا چاہتا لیکن آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں، کوئی ایسا دوست تلاش کریں جو ہنسانے کا مزاج رکھتا ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدہ گفتگو بھی کرتے ہیں اور سنجیدہ ہنساتے ہیں، فحش باتیں نہیں کرتے. ہنسنا مسکرانا آقا کی زندگی سے، آل رسول کی زندگی سے، اصحاب رسول کی زندگی سے ثابت ہے. اس وقت اصل میں ہمارے ارد گرد چاروں طرف ایک اسٹریس ہے، ایک بوجھ ہے، ایک دباؤ ہے جس میں ہنسنا زندگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ہنسیں، مسکرائیں، کوئی ایسا بندہ ساتھ رکھیں جو آپ کو ہنسائے. میں نے پوچھا کوئی مشکل چیز تو نہیں؟ کہا بالکل نہیں. پیدل چلنا؟ کہا میں پہلے چلتا ہوں. مزید آپ کی تاکید ہو گئی. ہنسنا. اور تیسری چیز، کھلے برتن میں پانی پینا. دنیا کے بڑے سائنسدان نے کہا کہ میں کھلے برتن مجھے دے دو. میں نے سا اٹھایا ہوا ہے، نبوی برتن ہے، اس کی برکتیں بھی اور ہیں. کہا کہ کھلے برتن میں پانی دو، چمڑے کی جوتی دو اور موٹے آٹے کی روٹی دو. پھر آنکھیں بند کر کے ساری کائنات کے سارے راز بتا دوں گا. دنیا کیا ہے، کہاں ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے. کھلے برتن میں پانی پینا. آپ نے دیکھا پہلے بہت تنگ گلاس آئے، اب پھر کھلے ہو گئے. چائے کے کپ بہت تنگ آئے، پھر کشادہ ہو گئے. کھلے برتن میں پانی پینا. پیالے تھے، کٹورے تھے، کھلے برتن میں پانی. یہ تیسرا راز ہے صحت کا. اور صرف شوگر کے لیے نہیں، آج کا ہمارا عنوان شوگر ہے، موضوع شوگر ہے. یہ تو صحت کے لیے بھی ہے اور زندگی کے لیے بھی ہے اور راحت کے لیے بھی ہے اور بہتری کے لیے بھی ہے، صرف شوگر کے لیے نہیں. کھلے برتن میں. اور تیسری چیز یہ ہے، چوتھی چیز ان سے میں نے عرض کیا کہ باہر کی چیزیں، باہر کے کھانے اور باہر کے مشروبات چھوڑ دیں. باہر کی چیزیں چھوڑ دیں اور سختی سے چھوڑ دیں. کبھی کبھار کوئی کھا لینا زندگی میں، میں منع نہیں کرتا، حرام نہیں ہے. اگر حلال ہے تو وہ حلال ہے. باہر کی چیزیں نہ کھائیں. اور میری بات سن رہے تھے بڑے غور سے جو شخص میرے پاس کویت سے آئے تھے، توجہ سے سن رہے تھے اور وہ نوٹ کرنے لگے. میں نے کہا ٹھہرے، میں خود نوٹ کر دیتا ہوں آپ کو. میں ہنٹس لکھ رہا تھا جیسے یہاں لکھ رہا ہوں کہ باہر کے کھانے زندگی کا حصہ نہیں ہے. اور پانچویں چیز جو میں نے ان سے عرض کی وہ یہ تھی کہ پھل اور سبزیاں. شوگر کا آخری مریض، اس سے خطا ہوتی ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے. سبزی کاٹ کے سلاد کے طور پہ کھائیں، نمک مرچ ڈال دیں، کوئی چیز ڈال دیں. سبزیاں بھی کچی اور پھل بھی کچے. کچے سے مراد پکے ہوئے، سبزیاں کچی یعنی بغیر پکی ہوئی. شوگر کے مریض جو کیلا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے جس میں مٹھاس ہے، اور جسم پہ دردیں، تکلیفیں اور کمزوری اور ویکنیس، اعصابی کھچاؤ، نیند ختم، زندگی کا سارا نظام بالکل کٹ جاتا ہے. پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے شوگر کا مریض، اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے. پھل اور سبزیاں کھائیں اور کھانے کی جگہ کھائیں، چھوٹا چھوٹا کاٹ کے کھائیں. آپ نہیں کھا سکتے، آپ ایسے کریں، پھل اور سبزیاں پانی میں شیک کر لیں، گلاس پی لیں، مگ پی لیں، ایک کٹورا پی لیں، دن میں 2-3 دفعہ پی لیں. ایسے کھائیں گے دانت مضبوط ہوں گے. اگر نہیں کھا سکتے، مجبوری ہے، اس کا شیک پی لیں. بہت کمال چیز اور بے مثال چیز ہے. پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں. یہ وہ چیزیں ہیں فطری، یہ وہ کھانے ہیں فطری جن کو قدرت خود بناتی ہے. پھل خود بنتے ہیں، سبزیاں خود بنتی ہیں. یہ فطری وہ کھانے ہیں جنہیں فطرت خود بناتی ہے. یہ کسی کچن میں نہیں جاتے، کسی انسانی ہاتھ اس کو نہیں چھوتے، فرشتوں کے ہاتھ چھوتے ہیں.
नूरानी हाथ छूते हैं, और आसमानी निजाम रात को उन सब्जियों की परवरिश करता है, फलों की परवरिश करता है। सूरज उनको दूध पिलाता है, सींचता है, उनको पानी देता है, और फितरी पानी जो अरबों साल से जमीन के अंदर अल्लाह ने महफूज रखा हुआ है वो उनको लगता है, और फिर बारिश का पानी भी लगता है, वो तो और रहमत हो गई। छोटी चीजें हैं। जब से मसनूई ग़िज़ाएं आई हैं और बाहर की ग़िज़ाएं आई हैं, फल और सब्जियां बेऔकात हो गई हैं, और खास तौर पे खट्टा मीठा सेब सस्ता सा जो सबसे ज्यादा फायदेमंद था, उसकी हैसियत खत्म हो गई है। सेब लेंगे बहुत बड़ा, अंदर से फोग होगी, और जो खट्टा मीठा सेब होगा और जगह जगह से निशान भी होंगे, दागी भी होगा, उसको छोड़ देंगे। गरीब खा के सेहतमंद होगा, मालदार वो सेब खाएगा, वो भी सेहतमंदी का है, लेकिन वो सेब असल है, वो सेब असल है जो बजाय हल्का सा उसमें खटास है और उसकी जहरी शक्ल खूबसूरत नहीं है। और जो खूबसूरत सेब हम तलाश करते हैं उसमें है, लेकिन जो उसमें है उसमें नहीं है। खूबसूरत सेब में है सेहत, तंदुरुस्ती, जिस्मानी कैफियत, ताकत, सब कुछ है, लेकिन जो उस सस्ते सेब में है, जो आम ठेलों में बिक रहा होता है, वो उसमें नहीं है। फल और सब्जियां खाएं, वरना इनका शेक पिए। छठी चीज मैंने उनसे अर्ज की कि तेल से दोस्ती और तौलिए से दुश्मनी। तेल से दोस्ती, नहाने के बाद तौलिया, वैसे आप वजू करें वैसे कर सकते हैं, दुश्मनी से मुराद ये नहीं कि उसको नहाने के बाद, खासतौर पे सर्दी है या गर्मी, अपने जिस्म पे तेल लगाए। मैं इसकी एक बात आपको सुनाऊं। जितना साबुन का और अल्कली चीजों का या साबुन जैसी और चीजें जिससे हम नहाते हैं, इसका इस्तेमाल जितना अब शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले अब भी देहात में खवातीन उसी साबुन से कपड़े धोती हैं, उसी कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेती हैं। बाल भी लंबे, सेहत भी बेहतरीन। तेल से दोस्ती करें। हल्का सा नहाने के फौरन बाद तेल मले ऐसे अपने बदन को, फिर हल्का सा तेल मले, फिर हल्का सा तेल मले, और इस तरह फिर हल्का सा तेल सर को, गर्दन को, टांगों, रानों के अंदर, पांव को, उंगलियों के अंदर, पांव की उंगलियों के अंदर। बस उसके बाद पानी ना भाइएगा, क्योंकि जिस्म गर्म हो जाता है। गर्म ठंडा इकट्ठा ना कीजिएगा। गर्म लोहे को पानी डालें, लोहा ही फट जाता है। इंसान क्या है? तेल से दोस्ती करें। मैंने कितने केस शुगर के मारे हुए बेचारे बिल्कुल मुर्दा हुए पड़े थे। एक वक्त था कि जिंदगी में वो खिलाड़ी थे किसी, और बड़े लाजवाब थे, और काम करने वाले थे, और मेहनत करने वाले थे। शुगर ने उन्हें निढाल कर दिया। तेल से जब दोस्ती की और नहाए, पानी थोड़ा जिस्म पे बहे, थोड़ा बहे, लेकिन ज्यादा देर तक बहे। उसके लिए बेहतरीन शावर है। तेज ना खोलें शावर। अगर शावर नहीं है तो आप डब्बा डालें, हल्का हल्का डालें, सर पे डालें, पूरे बदन पे गिरे, लेकिन ज्यादा देर तक। थोड़ा पानी ज्यादा देर बहाएं, जिस्म पानी के नीचे ज्यादा देर रहे, और फिर तेल लगाएं। जैतून का तेल है, गिरी का कोकोनट ऑयल है, बादाम का तेल है, तिलों का तेल है, सरसों का तेल है। मेरी बातों को सुन के वो शख्स हैरान हो, और उसकी तवक्को थी कि अभी एक ढेर सारा नुस्खा लिखेगा, दवाइयां लिखेगा। ये 6 चीजें तो बता दी, अभी ये शख्स दवाइयां लिखेगा। पहले ही दवाइयों का मारा और हारा हुआ मैं आया हूं। मैं कह नहीं, दवाएं नहीं होंगी, दवाएं नहीं होंगी। आपके लिए इंशाअल्लाह जो मोती मैं चुन रहा हूं और दे रहा हूं, आप देखें तो फिर आपको क्या फायदा होगा। वो हैरान हो रहा था कि इन चीजों से वाकई में ठीक हो जाऊंगा। आजमाइश शर्त, लेकिन करें से चंद दिन, चंद हफ्ते करें से, 2-4 दिन करके छोड़े नहीं। तेल से दोस्ती करें, भवों पे तेल लगाएं। जो शख्स नाखून काटेगा, नाखून काटने के बाद
नाखूनों पे तेल लगा ले। आप चाहें तेल ऐसे लगा दें, लगा के आप चाहें तेल के चंद कतरे ऐसे डालें, ये देखें ये सारे नाखूनों में तेल लग गया। इधर डालें और ऐसे ऐसे कर लें, ये सारे के सारे नाखूनों में तेल लग गए। कभी आंखों से अंधा नहीं होगा, नजर कमजोर नहीं होगी, असाब कमजोर नहीं होंगे, चेहरे का हुस्न शबाब नहीं जाएगा और झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। समात, कान, जिस्म और सबसे बड़ी याददाश्त लाजवाब रहेगी। इस तरह पांव के नाखून काटते हुए तेल लगा दें। ये मैं अगला पॉइंट, उसको मैंने 7वां बताया, तेल लगाना। किसको? नाखून को। नाखून को तेल लगाना। एक चीज खास तौर पे अर्ज करूंगा, आप लोगों के पांव के नाखून देखेंगे अक्सर बढ़े हुए होंगे, क्योंकि वो जुराबों में, सॉक्स में, मोजों में, जूते में बंद होते हैं, नजर नहीं आते। पांव के बढ़े हुए नाखून बहुत ज्यादा बीमारियों, तकलीफों, मुश्किलात और मसाइल की दलील है। पांव के नाखून बढ़े हुए होते हैं। हाथ के नाखून, चूंकि हाथ हर वक्त नजर आता है, इसलिए इस पे नजर रखते हैं कि हाथ का नाखून जो है, और पांव नजर नहीं आता, इसलिए उस पर नजर नहीं रखते, उस पर तवज्जो नहीं देते। बड़े अहलुल्लाह का, अल्लाह वालों का यहां तक कौल है और वो आजमुदा है कि जिसके नाखून बढ़े हुए होंगे वो रिस्क, सेहत और सुकून, 3 चीजें। दौलत है, सुकून नहीं है, दौलत है, सेहत नहीं है, तो फायदा तो ना हुआ। रिस्क, सेहत और सुकून, टेंशन का मारा हुआ, दुखों का मारा हो, उसमें मुब्तला जरूर होगा। पांव के नाखून बढ़े हुए बहुत खतरनाक चीज है और बहुत खतरे की बात है। पांव के नाखून बढ़े हुए, पांव के नाखून न बढ़ाएं। पांव के नाखून के नीचे हमेशा और हाथ के नाखून के नीचे हमेशा, साइंस कहती है, हमारे इंटेस्टाइन जो वर्म्स होते हैं, उनके जो अंडे हैं, आंतों के कीड़ों के अंडे हमेशा यहीं जन्म लेते हैं। और हमारी रूहानी दुनिया कहती है, शयातीन और खबीस चीजें नाखून के नीचे परवरिश पाती हैं और फरिश्ते और रूह की दुनिया भवों के नीचे परवरिश पाती है। साइंस अपनी जरासीम की थ्योरी को बयान कर रही कि उनमें एग्स होते हैं और वो एग्स हमारे खाने के दरमियान हमारे अंदर जा रहे होते हैं, आंतों के कीड़ों के। थ्रेड वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म। आंतों के कीड़ों की 3 किस्में हैं, धागे की तरह, टेप वर्म ये कद्दूदाने, राउंड वर्म मलहब, बड़े बड़े कीड़े। जो शख्स इसको तेल लगाएगा और पांव के नाखून को काटेगा, और शुगर का मरीज अगर है तो वो समझ लें कि हर दफा अगर पांव नाखून काट रहा तो अपनी उम्र के साल बढ़ा रहा और अपनी जिंदगी को नई जवानी, नई सेहत, नई तंदुरुस्ती, नई राहत दे रहा। पांव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ा लें, बेशुमार मरीजों, मर्जों, बीमारियों, तकलीफों से आप बच जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, पांव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ाइए और पांव के नाखून पे तेल लगाएं। ये तेल, हमारी जो छठा पॉइंट था, नुक्ता था, वो जिस्म पे तेल, उसके बाद तौलिया नहीं। 7वां जो नुक्ता है, हाथ और पांव के नाखून पे तेल। और जो 8वां मोती दे रहा हूं वो है सोते हुए पांव की पिंडलियां और पांव पे तेल। इसको ना भूलें। हमने एक पोस्ट डाली थी कि पांव पे और पिंडलियों पे तेल लगाने की। करोड़ों लोगों ने उससे फैज हासिल किया, इस्तिफादा हासिल किया, और इतना ज्यादा कि कोई कहते हैं मेरी नींद बेहतर हो गई, कोई कहते हैं मेरा शुगर खत्म हो गया, कोई कहते हैं मेरी ईंठन दर्दें खत्म हो गई, किसी ने कहा मेरा हाफजा तेज हो गया, किसी ने कहा मेरी नजर तेज हो गई, किसी ने कहा जो सारा दिन थका बुझा रहता था वो ठीक हुआ, किसी ने कहा कि मुझे थोड़े वक्त में मेरी नींद ज्यादा बेहतर हुई और थकान नहीं होती थी। पता नहीं कितने बेशुमार लोगों ने अपने मुशाहिदात, अपने तजर्बात बयान किए, कि इतना ज्यादा कि हम उसको अपने सोशल मीडिया के सफहात से चुन न सके।
اتنا زیادہ، اتنا زیادہ. پہلے جو بزرگ تھے، بوڑھے تھے اور بڑے تھے، وہ 3 چیزوں کو تیل پلاتے تھے. ایک جوتی کو، ایک اپنے ڈنڈے کو، اور ایک اپنے بدن کو. مجھے یاد ہے کہ کسی کی بوتل اگر تیل کی ٹوٹ گئی یا کسی کا تیل ڈبے سے گر گیا اور زمین پہ پڑا ہوا ہے، میں نے کئی دفعہ بوڑھے دیکھے وہیں بیٹھ گئے، ادھر ادھر سے کوئی روئی تلاش کی، کچھ نہیں ہوا تھا، ہاتھ سے جوتی کو ملنا شروع کر دیا اور جوتی کو تیل پلایا. پورا زمین پہ گرا ہوا تیل جوتی کو پلا دیا اور باقی اچھی طرح ہاتھ سے ایسے مل لیا، ہاتھ جھاڑ لیے، مٹی بھی چلی گئی. میں نے ایک جوتی رکھی ہے، میں اکثر استعمال کرتا ہوں. اس کو میں ہر مہینے 15 دن کے بعد اس کو تیل پلاتا ہوں. چمڑے کی جوتی ہے، اوپر بھی چمڑا ہے، نیچے بھی چمڑا ہے. تیل پلاتا ہوں، وہ جذب کر لیتا. یقین جانیے میں چلتا ہوں سارا دن، بھاگ دوڑ، ذمہ داریاں میری، ایسی راحت ملتی ہے، تھکان نہیں ہوتی. یعنی پاؤں کے نیچے ایک معالج ہے جو میرا علاج کر رہا، اور پاؤں کے نیچے دماغ تک صحت کا نظام ہے. جب کسی شخص کو اذیت دینی ہوتی ہے بعض سیکیورٹی کے محکمے، تو اس کے پاؤں کے تلوے پہ مارتے ہیں اور پاؤں کے ساتھ جو ایڑی کے ساتھ حصہ ہے اس سے مارتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے. پاؤں کے تلوے کو راحت پہنچائے تیل کے ذریعے، مالش کے ذریعے. شوگر کا علاج آپ خود بخود کرتے جا رہے ہیں اور آپ صحت مند ہوتے جا رہے ہیں. میں نے اب تک کوئی دوائی نہیں بتائی، نہ میں نے اپنی اب تک کوئی دوائی بیچی ہے آپ کو. ہاں، اب ایک ٹوٹکا بتانے لگا ہوں، اور یہ کیا شوگر اور وہ گیا شوگر. اب 9واں ہمارا نقطہ جو ہے، 8واں تھا پاؤں اور پنڈلیوں کو تیل لگانا. پاؤں اور پنڈلیوں کو تیل لگانا. ایک 9واں موتی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں شوگر کے لیے. بے شمار بیماریوں کے لیے ہے، میں نے اس کو کئی بار بیان کیا، لیکن آج بطور خاص میں شوگر کے مریضوں کو یہ ٹوٹکا دینا چاہوں گا. آپ شوگر کی دوائیاں لے رہے، لیتے رہیے، کوئی حرج نہیں. آپ انسولین ہیں اگر لے رہے ہیں تو یکایک نہ چھوڑیں، فوراً نہ چھوڑیں. آپ کو خود اس ٹوٹکے کے بعد اور ان احتیاطوں کے بعد جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، خود محسوس ہوگا کہ ان دواؤں کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے اور ان چیزوں کی اب ضرورت نہیں. وہ ہے چھلکا اسبگول 2 چمچ، زیتون کا تیل 1 چمچ، 1 کلونجی کی چٹکی، چھوٹی سی چٹکی، صبح شام آپ لے لیجیے. اسبگول کا چھلکا 2 چمچ، اسبگول کا چھلکا 2 چمچ، اور زیتون کا تیل 1 چمچ، اور کلونجی 1 چٹکی میں ملا کے پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ لے لیجیے صبح شام. شوگر کا مریض، اس کے اور بڑے فائدے میں نے بتائے ہوئے ہیں، لیکن شوگر کا مریض جب یہ لے گا پھر اپنے ہاضمے کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں. جسم جو خشک ہوتا جاتا ہے، یا جسم کمزور ہو رہا ہے، یا جسم پھول رہا ہے، مزید موٹاپے کی طرف جا رہا ہے. بعض لوگوں کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے شوگر کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کا موٹاپے کی طرف بے ترتیب بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب یہ چیز ہوگی نا، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ شوگر کے مرض سے نکل رہے ہیں. اس دوا کے ساتھ، یہ جو دوا دی ہے، آپ شوگر کی بیماری سے نکل رہے ہیں اور شوگر کی تکلیف ختم ہو رہے ہیں. آپ کوئی شوگر کی دوا لے رہے ہیں، نہ چھوڑیے، آہستہ آہستہ ختم کیجیے. آہستہ آہستہ اسے آپ کم کریں. آپ آہستہ آہستہ اسے کم کریں. شوگر کی دوا لے رہے ہیں، لیکن ایک بات جو میں آپ کو خاص طور پہ عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ شوگر کی دوا بہت عرصہ لینا، گردے ختم ہو جاتے ہیں، دل ختم ہو جاتا ہے.